مذہب کا انکار کرنے والے ان ایتھیسٹ پر حیرت ہوتی ہے کہ جب اخلاقی معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی بات آتی ہے اور اس معاشرتی جرائم پر شرعی حدود کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جب عملی زندگی میں روڈ پہ کھڑے ہوئے سرخ بتی پہ رک جانے کو اپنی ذمہ داری گردانتے ہیں تو دوسروں کو اس پہ کاربن نہ پا کر سرزنش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور چالان پہ خوش ہوتے ہیں، تو اس کھلے تضاد پہ حیرت ہوتی ہے کہ مذہب اگر کوئی سزا دے تو ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی دہریے کے باپ کو دوسرا دہلیہ قتل کر کے کہے میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں، جس کو چاہوں گالی دوں، جس کو چاہوں قتل کروں، تم اگر مجھے قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دو۔ اب دہریہ اس قاتل کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، غریب ہے، تو بتائیں دہریہ کیا اپنا ایجاد کردہ نظریہ آزادی پر خوش ہوگا کہ آج اس کا عملی نمونہ میں نے دیکھ لیا؟ یقیناً نہیں ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ ایک قانون ہو اس کے سہارے میں اس قاتل کو سزا دلوا سکوں، لہذا وہ کورٹ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ کورٹ اس کے باپ کے قاتل کو پھانسی دے دے، کیونکہ امیر لوگ جس طرح قانون سے کھیلتے ہیں یہ سب کو پتا ہے۔ بالفرض کورٹ نے اس قاتل دہریے کو سزائے موت دے بھی دی تو دوسرا دہریہ بہت خوش ہوگا۔ یہی سزا جب اسلامی قانون دے تو اس دہریے کو کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ اس دہریے کو اگر کسی نے گالیاں دی ہوں اور کورٹ گالیاں دینے والے کو سزا دے دے تو دہریہ خوش ہوگا، لیکن اگر اسلامی قانون گستاخ رسول کو سزا دے، ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرنے والے کو سزا دے تو ان دہریے کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔